کہ کیا تم خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہو کہ وہ اپنے بندے کو ایک لے جائے؟ یہاں قدرت کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد خدا کا تصور کیا آتا ہے آپ کے سامنے؟ خدا نہیں رہتا۔ اس انداز سے یہ جو آپ کہتے ہیں شرف ملاقات ہوئی، حضور تشریف لے گئے، یہ اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا مان لینے سے خدا کو ایک خاص جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے، اور اول تو یہ خدا کے تصوری کے خلاف ہے، اور قرآن میں تو ہر مقام کے مختلف مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، اذا سألک عباد انی، لیجئے 2/186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے متعلق میرے بندے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں کہیں عرشوں پہ نہیں بیٹھا ہوا، انی قریب، میں پاس ہی ہوں۔ کتنا پاس؟ یہ ہے جی 2/186۔ کس قدر پاس؟ 50/16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب اسے، اقرب، انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ اور ایک اور ریفرنس، ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ پوچھو نہیں کتنی ریفرنسز دی جا سکتی، 57/4، ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا۔ وہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف رکھتے تھے اس رات، خدا وہاں بھی اس میں آپ کے ساتھ تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر بیت المقدس میں آئے ہیں تو اس وقت بھی ساتھ تھا۔ یہاں سے جہاں کہتے ہیں وہ تو ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تو جو ہر وقت ساتھ ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا اس تصور کو باطل قرار دے دیتا ہے۔ یہ دو متضاد تصور ہیں کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، رگ جان سے بھی قریب تر، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ نہیں وہ یہاں نہیں، وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی دور بندوں سے اقبال نے جو کہا تھا کہ بٹھا کے رکھا ہے تو نے وہ عرش پر زاہد، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے، اپنے بندوں سے اتنی دور کہ امکان اگر ہوا ملنے کا تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کو خاص اہتمام سے گئے، باقی تو کسی اور کے لیے یہ معراج تو نہیں بتایا، باقی تو اور بندے تو ایک طرف رہا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ہم معراج کی روایت میں، جن کا مقام اتنا بتایا گیا ہے، قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ بات تو سنائی دیتی ہے، میں آپ کے جلوہ سے بھی اپنی آنکھوں کو فردوس جنت بنا لوں، ذرا بے نقاب ہو کے تو سامنے آ۔ کھٹ سے جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ ان نسبتوں سے بلند ہے، دیکھ تو محسوس شے کو دے سکتی ہے۔ انہیں یہ جواب ملا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اور کوئی تو ایک طرف رہا، کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہ خدا بے نقاب اس کے سامنے یوں آ جائے، وہ تو محسوس شے آتی ہے نا، وہاں بھی یہی کہا گیا ہے
کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یوں سامنے میں تجھے دیکھ سکوں، یہ کسی محسوس شے کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور خدا تو محسوسات کی نسبتوں سے بلند ہے۔ اس لیے اس پہ یہ جو اعتراض پڑتا ہے نا، اس دوسرے مرحلے کے اوپر کہ اس طرح سے آپ تشریف لے گئے، وہ یہ ہے، اس میں یہ سوال نہیں کہ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے یا نہیں، اور پھر ان کے ہاں کے تو صاحب دلائل پوچھیے نہیں کیا ہوتے ہیں دلائل، انہیں تو کوئی تنکے مل جائے اس کے اوپر سے ہاتھی گزارتے ہیں صاحب۔ یہ ہوائی جہاز نئے نئے چلے، کہنے لگے آپ دیکھیے صاحب کس طرح سے عام انسان زمین سے اتنی بلندیوں کے اوپر چلا جاتا ہے، تو اگر اس طرح سے چلا جاتا ہے تو ایک انسان خدا کی قدرت سے عرش پر کیوں نہیں چلا جاتا؟ چاند پہ چلے گئے تو پہلے تو خیر انکار ہی کرتے رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، جنہوں نے مانا انہوں نے اسے بحثیت بطور دلیل کے پیش کیا کہ ایک انسان اگر چاند پر جا سکتا ہے تو خدا کی قدرت سے ایک انسان عرش تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ میرے بھائی اعتراض یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت سے ایسا ممکن ہے یا نہیں، سوال سارا یہ ہے، اور عظمت جو ہے قرآن کریم کی بنیادی عظمت یہ ہے کہ جو تصور خدا کا قرآن نے دیا ہے دنیا میں کہیں اور یہ تصور نہیں ملتا عزیزان اس قسم کا مادی علائشوں سے منزہ اور معرہ اور بلند اور بالا ہے، برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم، یہ تصور اس نے دیا ہے۔ ورنہ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا کو انہوں نے محسوس پیکروں میں کسی نہ کسی شکل کے اندر محسوس پیکروں میں وہ دے کے آئے، کبھی بتوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ اوتاروں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ خدا کے بیٹے کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ تورات میں ان بادلوں میں آتشی شریعت کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ محسوس پیکروں کے اندر وہ خدا سامنے آتا ہے۔ یہ تصور قرآن کا کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، جس جگہ بھی تم ہو، رگے جان سے بھی قریب تر۔ اور اس کے بعد چونکہ محسوسات کی کوئی شے اس میں نہیں ہے، وہ آنکھ تو ایک طرف رہی، ادراک انسانی میں بھی نہیں آ سکتا۔ انسان کے ذہن میں بھی وہی چیز آئے گی جو کسی نہ کسی طرح مادی پیکر کی شکل اختیار کر لے۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا ہے، اس کے خلاف یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس سے خدا کا وہ منزہ اور معرہ تصور باقی نہیں رہتا، جو خصوصیت ہے قرآن کی خدا کے تصور کے بارے میں۔ کسی خاص مقام پر خدا کا رکھنا اور وہاں جا کے اس کو ملنا، یہ اس کو سپیس کے اندر محدود کر دیتا ہے، اسے مادی پیکر دے دیتا ہے۔ یہ ہے اس کے خلاف جو اعتراض پڑتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کہ سورہ النجم تک آنے سے پہلے یہ جو واقعہ معراج کے لیے دو آیتوں کو تائید میں پیش کیا جاتا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسریٰ ببعبدہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، اور دوسرا وہاں سے بیت المقدس یا مسجد اقصی سے آسمان تک جانا۔ تو میں پہلے وہ جو مروجہ تصور یا عقیدہ یا اس کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اسے آپ پیش نظر رکھیے، اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ والنجم میں کیا کہا گیا ہے۔ اس ساری صورت میں
نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر ہے، نہ خدا سے ملنے کا ذکر ہے۔ خدا سے ملنے، ہم کلام ہونا جو ہے وہ تو نبوت کا کہ 23 سال پورے ایسے تھے جس میں مسلسل یہ ہم کلامی ہوتی تھی، وہی آتی تھی خدا کی طرف سے، اور یہی ایک سلسلہ اور رابطہ تھا ایک نبی میں اور خدا میں، وہی صرف ایک سلسلہ تھا، یہی ایک رابطہ تھا، اور یہ مسلسل قائم تھا، 23 سال تک رہا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ احکام لینے کے لیے آسمان پہ جانا تھا، جیسے کہا گیا کہ وہ 3 حکم وہاں سے ملے، 50 نمازیں، سورہ بقرہ کی وہ آیتیں، تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے 23 سال یہ احکام مل رہے تھے رسول اللہ کو۔ سورہ بقرہ بھی باقی قرآن کی طرح وحی کے ذریعے ہی ملی تھی حضور کو، یہ کہ اس کے ہاں سے کوئی قریباً شاید 286 آیتیں ہیں، باقی ساری وحی کے ذریعے سے، اور آخری 2 یہ کہنا کہ براہ راست حضور وہاں گئے تو ملی۔ سارے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے ملا، یہ بھی وحی کے ذریعے سے ملی۔ تو یہ ہے وہ قرب جو نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی کے متعلق بھی ہمارے ہاں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک غلط تصور ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ نبی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور یہ ان کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہتوں میں سے ایک بہت بڑا پروہت جو تھا اس کا منصب تھا یہ، وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا، قسمتیں بتاتا تھا، تقدیر کے حال بتاتا تھا، وہ اس کو نبی کہتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ وہ نفع کا جو نبا کا جو یہ گرامر کی بات چلی جائے گی یا لغت کی، یہ پیشین گوئیاں کرنے والا جو ہے یہ نہیں بتایا ہے، اس نے جو نبی کا لفظ لیا ہے وہ دوسرا مادہ ہے عربی زبان کا، جس کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا۔ ماد اللہ صاحبکم وما غویٰ، عظیم صورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلندی ہے مقام نبوت کی، کس کس انداز سے، کیسے خوبصورت تشبیہات اور استعارات سے قرآن کریم نے ادھر کی بات کہ جو ذہن انسانی یا ادراک انسانی میں آ نہیں سکتا، وہ ادھر کی بات ادھر کی زبان میں کس خوبصورتی سے قرآن نے سمجھائی ہے۔ قرآن کا تو انداز یہ ہے کہ سورہ نجم مقام نبوت کی رفعت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ چیز آئے گی ہمارے سامنے آئندہ درس میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔